لطف اللہ صاحب کا ارشاد ہے، بلکہ اصرار، کہ میں غالب کے بارے میں کچھ عرض کروں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا عرض کروں، تو انہوں نے کہا کہ غالب کے کئی گوشے ہیں اس کی شاعری کے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. اب میری مشکل یہ ہے کہ غالب سے ویسے تو میں گزشتہ یوں کہیے کہ 45 برس سے کسی نہ کسی عنوان سے آ، اس میں مبتلا رہا ہوں. لیکن اس کو کسی مختصر سی گفتگو میں غالب کو سمیٹنا میرے لیے ناممکن ہے. جب میں نے بہت ان سے اصرار کیا لطف اللہ صاحب سے کہ آپ کچھ تو کہیے کہ میں کس پہلو پہ گفتگو کروں، تو انہوں نے دوران گفتگو ایک بات مجھے سجھا دی، اور وہ یہ کہ دیکھیے، ان کا تجربہ بیان کرتا ہوں جو انہوں نے اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی جذبہ، کوئی خیال عام زندگی کے بارے میں، عام انسانوں کے بارے میں، یعنی زندگی کے مختلف حالات و قوائف اور واقعات کے بارے میں ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں غالب کا کوئی شعر نہ نکل آئے، اور جس کے متعلق جو چیز کو واقعہ ہو رہا ہو یا کچھ ایسی صورت پیدا ہو جس کے بارے میں غالب نہ کوئی نہ کوئی شعر جسپانہ ہو جائے. یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک عام قاری جو غالب کو اس محققانہ یا ناقدانہ نظر سے نہیں دیکھتے، ان کا رد عمل بھی غالب کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو غالب کے ہاں اپنے مطلب کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے. میرے خیال میں غالب کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز یہی ہے، جسے میں کہوں گا اس کی یونیورسلٹی. یعنی اس کو دراصل انسانی فطرت اس کے اپنے حالات میں جس طرح مختلف رد عمل ظاہر کرتی تھی، وہ اس کے ایسے باریک مطالعہ کرنے والے تھے کہ اس میں سے وہ جز میں سے کل نکال لیتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص چیز میں سے، ایک خصوصی چیز میں سے ایسے عمومی پہلو نکال لیتے تھے کہ جو وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے. اسی لیے وہ شعر جو انہوں نے ایک موقع پہ، کسی خاص موقع پہ، اب یہ تو معلوم نہیں کہ ان کی انسپریشن کیا کیا رہی، کہا ہوگا، لیکن چونکہ وہ انسانی فطرت کے کسی بنیادی عنصر یا انسانی فطرت کی کسی بنیادی خصوصیت کی عکاسی کرتا ہے، لہذا اس جیسا کوئی تجربہ، کوئی واقعہ، کوئی جذبہ، کوئی خیال جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو غالب یاد آ جاتا ہے. بڑے شاعر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خصوصی واقعے سے یا ایک خصوصی چیز سے عمومی چیز پیدا کر لے. شیکسپیئر کا بھی یہی کمال تھا. اور جو بات ہم اردو میں غالب کی نسبت کہتے ہیں، یہ انگریزی میں آپ شیکسپیئر کی نسبت کہہ سکتے ہیں. اب یہی کیفیت اور دوسرے شاعروں میں بھی ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کسی شاعر کی بڑائی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کس حد تک انسانوں کو متاثر کرتا رہا ہے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، اور مختلف قسم کے انسانوں کو مختلف سوسائٹیوں میں، مختلف معاشروں میں. اب دیکھیے، شیکسپیئر کا معاملہ ہی لے لیجئے. اس وقت مجھے اس کا خیال آ گیا کہ اس کی زبان ہم سے مختلف. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ زبان سیکھ لی، مگر ہماری انگریزی جتنی بھی ہم سیکھ لیں، وہ ظاہر ہے کہ انگریز جن کی مادری زبان ہے ویسی تو نہیں ہو سکتی. اور زبان ہم سے مختلف، ملک ہم سے مختلف. 400 سال پہلے میں اس دنیا میں آیا، لیکن اب تک اس کی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں. اور آج صرف انگلستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، روس میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، ہر جگہ شیکسپیئر کو پڑھا جاتا ہے، اس کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ان سے لطف اٹھایا جاتا ہے.
اب غالب کی بدقسمتی تو خیر کیا سچویشن یہ تھی کہ اس نے ایک ایسی زبان میں لکھا جو بہت عام ہے مان لیا، لیکن انگریزی کے مقابلے میں تو اتنی عام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اب یہ دیکھیے کہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے، وہ میرے دوست پاکستانی ہیں، انہوں نے بطور مہمان کے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک جلسے کا جلسہ دیکھا جب سیشن ہو رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب مدراس کے کوئی ہندو جب اٹھے تو وہ تقریر کرتے کرتے انگریزی میں ایک غالب کا شعر انہوں نے جڑ دیا. اس پہ اور کوئی صاحب اٹھے، انہوں نے جواباً غالب کا شعر پڑھ دیا. اور یہاں کی تو آپ کارروائی روز سنتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں کہ لوگ اشعار جب پڑھتے ہیں تو ان میں سے اکثریت غالب کے شعروں کی ہوتی ہے. تو مختصر بات یہ ہوئی کہ ایک ایسی عمومیت، ایک ایسی جاذبیت غالب کے شعروں میں موجود ہے کہ جو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، 100 سوا 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں متاثر کرتی ہے. اور ان معنوں میں غالب آج ہمارے درمیان پرانے شعراء میں سب سے زیادہ زندہ شاعر ہے. شکریہ.